سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے آپ کی خدمت میں 3000 دینار سونے کے سکے پیش کیے اور کہا کہ ان سے گھر خرید لیجئے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے وہ دینار رکھ لیے اور خرچ نہیں کیے۔ جب خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ سے جانے لگا تو اس نے امام مالک کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ میرا ارادہ یہ ہے آپ کو ساتھ لے جاؤں اور تمام لوگوں کو حدیث پاک کی کتاب مؤطا جو امام مالک نے لکھی تھی اس پر جمع کر دوں، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ تو امام مالک نے جو یہ سنا تو فرمایا کہ لوگوں کو صرف مؤطا کتاب پر اکٹھا کرنے کا تو کوئی جواز نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مختلف شہروں میں پھیلے اور وہاں پر احادیث بیان فرمائی، تو مصر کے لوگ احادیث کو جانتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ بات جہاں تک ہے مدینہ منورہ چھوڑنے کی، تو میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، اور یہ صورت بھی مجھے قبول نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھیں۔ اور پھر دوسری روایت بیان فرمایا کہ مدینہ گناہوں کے میل کو ایسے چھڑاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا زنگ دور کرتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب آپ کی گفتگو سنی تو آپ نے ان سے فرمایا، یہ رہے تمہارے دینار، لے جاؤ انہیں، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس سلوک کی وجہ سے تمہاری بات مان لوں گا اور مدینہ منورہ چھوڑ دوں گا؟ تو یاد رکھو کہ میں دنیا کے مال کو مدینہ منورہ پر ہرگز ترجیح نہیں دوں گا اور مدینہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ اللہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہ گئے میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہ گئے میرے آقا میرے سرور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے الفت مدینہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جہاں بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت متقی و پرہیزگار ہے،
اور وہیں آپ ایک سچے عاشق رسول اور سچے محب مدینہ ہیں۔ مدینے کی محبت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ امیر اہل سنت کا سینہ نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا ہوا ہے، اور مدینے کی محبت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں امیر اہل سنت سرشار ہیں اور لوگوں کو بھی سرشار فرماتے ہیں۔ بات ہو عشق مدینہ کی اور امیر اہل سنت کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عاشقان مدینہ کی فہرست بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، مگر اس فہرست میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ یقین مانے یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو ان کی صحبت میں آتا ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جب ان کی صحبت مدنی چینل کے ذریعے یا کسی طرح ان کے بیانات کے ذریعے اختیار کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی نبی پاک کی محبت اور مدینے کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور وہ یاد مدینہ میں رونے اور تڑپنے لگتے ہیں۔ جب ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جا بجا مدینے کی الفت، مدینے کی محبت، مدینے کا غم، مدینے کی پیار، مدینے جانے کی تمنا، مدینے کی جدائی میں رونا، تڑپنا، بلکنا، اس طرح کی کیفیات نظر آتی ہے۔ اور یقیناً جب یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو سننے والوں، پڑھنے والوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ آج ہو رہا ہے ذکر مدینہ، آج آئی ہے یاد مدینہ، کہتے نا آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ اس طرح کے اشعار امیر اہل سنت کے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یاد مدینہ میں روتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں۔ ناگو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو، ناگو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو، سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن، سرور مدینے میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدینے سے کیسی محبت فرماتے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں، اپنے مریدین، متوسلین، محبین کے دلوں میں آپ نے مدینے کا عشق کس طرح اتار دیا ہے، آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں جب سے نبی پاک نے ہجرت مدینہ فرمائی ہے، تب سے لے کر آج تک مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاں و تعظیمہ کے حوالے سے دل میں الفت رکھتے ہیں۔ مدینے سے مسلمانوں کو محبت کیوں نہ ہو، اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج ہم جو ذکر مدینہ کرتے ہیں، ہم جو فکر مدینہ کرتے ہیں، یاد مدینہ کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کا ظلم و ستم بڑا مسلمانوں پر، اور نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے، اسلام کی دعوت دینے کے حوالے سے، تو اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا اگر یہ میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حدیث پاک میں ہے، امام حاکم نشا پوری رحمہ اللہ نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کے ارادے کے وقت بارگاہ الہی میں مکہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ عرض کیا، اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکنی فی احب البلاد الیکا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ترجمہ سنیں۔ فرمایا الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم دیا، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما دے جو تیرے محبوب ترین شہروں میں سے ہے، تیرا محبوب ترین شہر ہے۔ یعنی مکے کے بارے میں فرمایا یا اللہ یہ میرا شہر محبوب ہے،
اور مدینے کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے ہجرت کے بارے میں وہاں حکم فرما دے جہاں جو تیرا محبوب ترین شہر ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت جو ہے وہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور عزت والا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اب مدینے آ کر کیا دعا کی؟ اللہ اکبر! ہم جو کہتے ہیں نا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ اب محبت مدینہ کی وجہ سنیں، میرے آقا نے دعا کی، یا اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا کی، برکت کی، میں تیرا حبیب تجھ سے مدینے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اللہ مدینے میں مکے سے دوگنی برکت عطا فرما۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، راشد نور اتاری مدنی انعام بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج موضوع ہے الفت مدینہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ راشد بھائی میں امیر اہل سنت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، اس سے پہلے میں نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بھی پیش کیا۔ میں یہ دیکھتا ہوں اور آپ بھی یقیناً یہ محسوس کرتے ہوں گے، جب ہم امیر اہل سنت کی اس جہت کو دیکھتے ہیں، اس پہلو کو دیکھتے ہیں محبت مدینہ الفت مدینہ کے حوالے سے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ پر یقیناً بلکہ امام مالک کا بہت بڑا فیضان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا فیضان ہے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان آپ پر جاری ہے، اور آپ مدینہ منورہ سے جو محبت کا آپ کا انداز ہے، الفت کا جو انداز ہے، ذکر کا جو انداز ہے، وہ کیا شان ہے۔ ہم اس پر یقیناً یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے اور آپ ہی کی برکت ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر محبت مدینہ کا یوں سمجھیے کہ دریا جوش مار رہا ہے، کیونکہ ہم امیر سنت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ذکر مدینہ، فکر مدینہ، یاد مدینہ، غم مدینہ، ہجر مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ امیر سنت جب وہ دعوت کا اہتمام فرماتے ہیں تو بڑے محبت بھرے انداز میں جب طلباء کو اور ذمہ داران کو تھال پیش عطا فرماتے، پیش کیا فرماتے؟ عطا فرماتے ہیں، تو بڑا تو چھوٹوں کو تو عطا فرماتا ہے نا، تو آپ عطا فرماتے ہوئے کبھی کسے کہتے ہیں بھئی غم مدینہ، کبھی کہتے ہیں سوز مدینہ، کبھی کہتے ہیں جلوہ مدینہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ مدینہ۔ یہ مدینے کی محبت کی باتیں، یعنی اس طرح کا ذکر جو کرتے ہیں، تو جب بار بار امیر حسن کی زبان سے ہم سنتے تو یقیناً ہمارے دل کے اندر بھی محبت تو بڑھنی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے امیر اہل سنت اور محبت مدینہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ فطری سی بات ہے، محبت کا تعلق قلبی ایک میلان سے ہے، انسان کے دل سے ہے، تو دل میں جس کی محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا اظہار انسان کے لفظوں سے بھی ہوتا ہے، انسان کے عمل سے بھی ہوتا ہے، انسان کے
رہن سہن سے بھی ہوتا ہے، انسان کے لباس سے بھی ہوتا ہے، اور انسان کے کردار سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیح۔ قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی پہچان اگر آپ کسی ایک ایسے بندے سے بھی پوچھیں کہ آپ ان کے بارے میں صرف 2 لفظوں میں، ایک جملے میں ان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہیں، واہ، تو وہ فوراً کہے گا یہ عاشق مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جس طرح عشق مدینہ میں آپ تڑپتے ہیں، عشق مدینہ میں جس طرح آپ کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، عشق مدینہ کے ذکر سے آپ کا چہرہ متغیر ہوتا ہے، یاد مدینہ میں آپ تڑپتے ہیں، واہ، اور مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے جتنے آپ کے کلام ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کی گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گفتگو ایسی امیر اہل سنت کی ہوگی، تھوڑی سی بڑی گفتگو ہو، کہ جس میں آپ ذکر مدینہ نہ کرتے ہوں، کسی نہ کسی طرح ذکر مدینہ کرنا آپ شروع فرما دیتے ہیں، اور یہ اپنی یوں سمجھیے کہ آپ کی اس محبت کا لفظوں سے اظہار ہوتا ہے۔ سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا ملتان شریف میں، جی جی تو اس میں سورج کی بعض اوقات تپش ہوتی تھی، جی، گرمی ہوا کرتی تھی، یہ دوپہر کا وقت ہوتا تھا، ظہر کے بعد خاص طور پر اس وقت امیر اہل سنت کی خصوصی نشست ہوتی تھی آخری اتوار والے دن، اس میں آپ تصور مدینہ بھی کرواتے تھے، ذکر بھی کرواتے تھے، اور دعا بھی کرواتے تھے، تو اس میں آپ تقریباً ہر مرتبہ یہ بات سننے کو ملتی تھی گرمیوں میں خاص طور پر، کہ یہ جو سورج کی جو گرمی آپ محسوس کر رہے ہیں نا، تصور کیجئے کہ یہی سورج مدینہ پاک سے بھی نور لے رہا ہے، برکتیں لے رہا ہے، تو اس لیے اس گرمی کو آپ پریشان نہ ہو، اس گرمی سے، یہ اسی سورج کی دھوپ آپ کو مل رہی بلکہ ہے، اس گرمی کا مزہ لے، مزہ لیجئے، یہ مدینے سے برکت لے کے آپ کو۔ تو یہ امیر اہل سنت کی مدینہ پاک سے والہانہ محبت، اور مدینے سے محبت کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ مدینے سے محبت کی وجہ کیا؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں اس شہر کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ اس شہر کے بازار بہت اچھے ہیں، وہاں چیزیں دنیا جہاں کی ملتی ہیں، یا وہاں یہ چیزیں، یہ نہیں، بلکہ آپ امیر اہل سنت خود اپنے لفظوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، محسن بھائی، امیر اہل سنت کے اگر آپ کلاموں کو دیکھیں، سینکڑوں آپ نے کلام لکھے ہوں گے، تو آپ ان کے کلاموں کو دیکھیں نا، تو آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ اکثر کلام آپ کو وہ ملیں گے کہ جس میں مدینہ پاک کا ذکر ہے، اور مدینہ پاک کی کسی نہ کسی چیز سے نسبت کے وہ کلام آپ کے ہیں۔ کبھی آپ دعا کرتے ہیں عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کبھی آپ مدینہ پاک میں مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں، کبھی آپ مدینہ پاک میں رات دن گزارنے کی بات اللہ سے دعا کرتے ہیں، کبھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ مدینہ پاک کی کبھی آپ بلیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ کبوتروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی خار و صحرا کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کبھی مواجہ اقدس کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک روزے کی بات کرتے ہیں، تو کبھی مسجد نبوی کے میناروں کی بات کرتے ہیں، کبھی مسجد نبوی کے صحن کی بات کرتے ہیں، تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کے چلنے والے بازاروں کی بات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں جو جگہ آیا کرتی تھی ان کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، کبھی بقیع غرقد کی بات کرتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت نے مدینہ پاک کی جن جہتوں کو بیان کیا ہے، اگر میں یہ کہوں سلمان بھائی تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر کبھی مؤرخ تاریخ لکھے گا، اگر کبھی
دنیا کے اندر کبھی بھی تحقیق کی جائے گی کہ مدینہ پاک کی کون کون سی جہتیں ہیں جہاں لکھا جا سکتا ہے، تو اسے امیر اہل سنت کے کلاموں کو پڑھنا ہوگا، امیر اہل سنت کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، آپ کے مدنی مذاکروں کو دیکھے، امیر اہل سنت کے پروگراموں کو دیکھے، تو بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں سینکڑوں جہتیں امیر اہل سنت متعارف کروائی ہوں گی یا اشارے کیے ہوں گے کہ یہ مدینہ پاک کے پہلو ہیں جہاں تحقیق کی جائے تو مدینہ پاک کی عظمت و شان انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں اور پیدا ہوگی۔ کیا بات ہے امیر سنت کی، جیسے آپ نے کلاموں کا ذکر کیا، ایک کلام امیر سنت کا ہے نا جس میں وہ آپ فرماتے ہیں نور کلیوں میں ہے، نور گلیوں میں ہے، نور پہاڑوں میں ہے، اس طرح کا جو ذکر ہے اس میں آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ مدینے کی تو گلی میں بھی نور ہے، تو مدینے کے پہاڑ میں بھی نور ہے، تو نبی کے مدینے کے خار میں بھی نور ہے، اسی طرح وہ جو آپ کا وہ ہے نا سلام ہے جس میں مدینے کے حاضری کے حوالے سے زائر کو آداب سکھائے گئے ہیں، تو سلام میرا رو کے، اس میں خاروں کو سلام، تو غاروں کو سلام، تو مدینے کی جو ہے سبزیوں کو سلام، تو مدینے کے پھلوں کو سلام، مدینے کے کبوتروں کو، کیا چیز ہے جہتیں ہیں، یہ جہتیں ہیں بھائی، یہ جہتیں ہیں کہ دیکھو مدینہ پاک کا مطلب، مدینہ پاک سے محبت کرنے والوں صرف یہ نہ دیکھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف روزہ ہی ایک ہے تو آپ صرف اسی کی بات کریں گے، نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہوگی آپ کو اس کا ادب بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، ذکر خیر بھی کرنا ہے۔ قبلہ امیر اہل سنت کیسے مدینہ پاک کی چیزوں کا ادب کرتے ہیں، کیسا ذکر مدینہ کرتے ہیں۔ حاجی اسلم دامت برکاتہم العالیہ رکن شورا صوبائی جو نگران صوبہ پنجاب کے فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت ہے، دسترخوان ہے، امیر اہل سنت سحری فرما رہے ہیں کہ اس دوران مدینہ پاک کی ایک بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ دیکھتے ہیں، اس چھوٹے سے بلی کے بچے کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب بلی کا بچہ ہے کہ ان جگہوں پر چلتا ہے کہ جہاں میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ پھر امیر اہل سنت دیکھیے، آپ مسجد نبوی شریف کے وہ افراد، وہ خوش قسمت افراد جو جاروب کشی کرتے ہیں، جھاڑو وغیرہ لگانے کی سعادت پاتے ہیں، ان سے آپ نے کئی مرتبہ جھاڑو لے کر کہا مجھے بھی جاروب کشوں میں میرا بھی نام ہو جائے، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو گلیوں کے اندر جو جھاڑو وغیرہ دینے والے ہوتے ہیں، صفائی کرنے والے، تو ان سے لے کر آپ جھاڑو دیتے ہیں۔ وہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا ہے نا کہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ سبحان اللہ۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بغارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ امیر اہل سنت مدینہ پاک کا ادب کیسے کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدینہ پاک کی جو مٹی ہے اس کا سرما آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ وہاں کا ادب اور احترام کا عالم کیا ہے کہ جب مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے کبھی بھی گنبد خضرا کو پیٹ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جی مجرم کھڑا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرتے، آوازیں پس رکھتے ہیں، نظروں کو جھکا کر گویا دل سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض اور معروض کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، ایسا عشق مدینہ، ایسا تصور مدینہ، ایسا ذکر مدینہ، ادب، ایسا ادب مدینہ کہ لاکھوں کو آپ نے باادب بنا دیا۔ امیر سنت کو بچپن ہی سے عشق رسول اور عشق مدینہ نصیب ہوا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں عشق رسول اور عشق مدینہ ہو تو یاد مدینہ میں تڑپتا ہے، مگر امیر سنت کی جو پہلی حاضری مدینہ منورہ میں ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت 30 سال تھی، یعنی 1980 میں پہلی، یعنی دعوت اسلامی کے بننے سے پہلی مرتبہ حاضری آپ دامت برکاتہم العالیہ کی ہوئی۔ جب امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کو پہلی بار حاضری کا پروانہ ملا تو صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، دیار نبی سے بلاوا ملا ہے۔ اب یہ عاشق مدینہ جو ایک عرصے سے حاضری مدینہ کے لیے تڑپ رہے تھے، انہیں مدینہ کا بلاوا مل گیا۔ بس اب کیا تھا، پہلے ہی سے دل میں سلگنے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ اب مزید بھڑک اٹھی۔ دل ہے کہ بے قرار ہے، آنسو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ سفر مدینہ کے وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
پرسوز کیفیات کے ساتھ اس کا کچھ اظہار اپنے اشعار کی صورت میں یوں کیا کہ اب مدینے جا رہا ہوں تو مدینے جاتے ہوئے میری دل کی کیفیات کیا ہے، کہتے ہیں مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر۔ راشد بھائی، مدینے کی محبت دل کے اندر ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور یہ اتنی محبت کا اظہار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امیر سنت کو دیکھیں تو آپ سے پہلے کے بزرگوں کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، محدث اعظم پاکستان کو دیکھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کو دیکھیں، سعد الافاضل کو دیکھیں، مجدد الفسانی کو دیکھیں، تو ہم جن بزرگوں کو دیکھیں ان کی دلوں میں محبت مدینہ یہ کیوں ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ محسن بھائی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت اسے ہونا یہ اس کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایمان لاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت جس طرح ہر مسلمان کے سینے میں ہونا ضروری ہے، بے عشق مصطفیٰ جو سینہ ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ محبت رسول یہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسبت رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کی اولاد ہے، اہل بیت اطہار ہیں، ان سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے جو مقامات ہیں ان سے محبت کرنا بھی یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو مدینہ پاک یہ وہ جگہ ہے، آپ نے حدیث پاک بھی ایک بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے محبت کی، اللہ سے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، آپ کا روضہ انور یہاں پر ہے، آپ جلوہ فرما ہیں۔ اور مدینہ پاک یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ دار الایمان، مدینہ ایمان کا گھر ہے۔ مدینہ پاک کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے، کہ جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینہ پاک کے بارے میں اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ جو مدینہ پاک ایک بھٹی کی طرح ہے، بھٹی کی طرح ہے، تو مدینہ پاک میں آنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مدینہ پاک میں جو بندہ آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اس کے لیے شفاعت کا ذکر ہے۔ من زار قبری وجبت لاہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ امام اہل سنت اسی لیے تو کہتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی۔ سبحان اللہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ اس سے پہلے والا جو کلام ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس کا جو مقطع اس میں فرماتے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، کیونکہ اس والے کلام میں اعلیٰ حضرت نے علمی باتیں کی تھی، علمی گفتگو کر کے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، حج اور اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ پھر فرمانے لگے اے رضا علمی باتیں تو بہت ہو گئیں، علمی کلام تو بہت کر لیا، اب ذرا کچھ عشق کی باتیں کرو، محبت کی باتیں کرو، سوز کی باتیں کرو، نبی پاک کے مدینے کی باتیں کرو۔ کیوں؟ مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی سغانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سغانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی گواہ یہ در کی ہے، سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، رضا رضا کچھ سنا
صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ ہم یہ دیکھتے نا راشد بھائی، امیر اہل سنت کو تو آپ تذکرہ اعلیٰ حضرت بھی بہت کرتے ہیں اور فرماتے میری آنکھیں اعلیٰ حضرت میں بند ہیں۔ جب امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کے کلام سنے ہوں گے، یہ لذت کی باتیں سنی ہوں گی، عشق کی باتیں سنی ہوں گی، اور وہ شعر سنا ہوگا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، تو پھر محبت بڑھنی کیوں نہیں ہے؟ بڑھنی ہے وہ تو، کیونکہ وہ عشق کی باتیں۔ سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ کون کہتا ہے محسن بھائی کہ میری آنکھوں سے دیکھو؟ ہے کعبہ کہتا ہے، کعبہ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے پوری تمہید باندھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے کی تعریف و توصیف اور ثنا میں پوری ایک پہلے تمہیدی گفتگو، ابتدائی گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں حاجیوں حج کر چکے ہو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کیا بات! ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ کون؟ جس کو کعبہ کہتا ہے۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بات چونکہ عشق کی ہے تو عشق کی بات شروع ہو گئی تو اسے ختم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ کالز ہیں، کال لے لیتے ہیں، پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ محسن بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ مکہ اور مدینے سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں طریقہ تو امیر اہل سنت کو دیکھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں نا۔ امیر اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، امیر سنت کے نعتیہ اشعار پڑھیں۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ادب بڑھائیں، ادب، پیار، سوز، ہجر، مدینے کی حاضری کی تمنا، یہ جو ہے محبت آپ کی بڑھائے گا۔ اچھا پھر مدینے کی چیزوں کا تصور کریں کہ گنبد خضرا کیسا ہوگا، سنہری جالیاں کیسی ہوں گی، مدینی گلیاں کیسی ہوں گی، مدینے کے بازار کیسے ہوں گے، مدینے کے مینار کیسے ہوں گے، مدینے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے، جنت البقیع کا انداز کیا ہے، کس طرح ہے، یہ تصور جمانے کی کوشش کریں۔ تو تصور میں رہیں گے انشاءاللہ محبت مدینہ بڑھتی جائے گی۔ پھر امام مالک کے واقعات، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات، آپ کے اشعار، محتیز اعظم پاکستان کا مدینہ منورہ کے حوالے سے جو آپ کا انداز تھا وہ، پھر حاضری مدینہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان سے دعا کروانا اور ان کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ مدینے جا رہے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو محبت مدینہ بڑھاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ذہن بنائیں کہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اس لیے مجھے مدینے سے محبت ہونی چاہیے اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ مدینہ شریف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا؟ اے ہے کیا بات ہے، کیا کہیں گے راشد بھائی، اعلیٰ حضرت کا انداز مدینے کے حوالے سے کیسا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یقیناً عاشق مدینہ، عاشق رسول اور عاشق صحابہ و اہل بیت تھے۔ امام اہل سنت کی عشق مدینہ پر جو تصانیف ہیں خاص طور پر، جس میں آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کی محبت کے بارے میں، مدینہ پاک کے فضائل، اور خاص طور پر ایسے بھی آپ کی کتابیں کہ جس میں آپ نے مدینہ پاک کو، مکہ پاک سے فضیلت کو بیان کیا اور احادیث کریمہ کو بیان کیا۔ اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی جو آپ نے بیان فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے دل میں مدینے کی محبت کو پیدا فرما مکے سے بڑھ کر۔ اس طرح کر کے آپ نے مدینہ پاک سے محبت کا اظہار کیا۔ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ایک روایت نقل فرمائی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے باہر کسی کام سے تشریف لے جاتے اور اس کے بعد جب واپس کی طرف آتے تو اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے۔
تیز فرما دیا کرتے اور مدینہ پاک میں تشریف لاتے اور مدینہ پاک کی بھی خاک کے بارے میں فرما کہ اس کی خاک میں شفا ہے۔ تو یہ مدینہ پاک کے جو فضائل امام اہل سنت نے بیان کیے، یقیناً دل میں عشق رسول، عشق مدینہ ہے تبھی تو فضائل بیان کرتے ہیں، اور آپ کے کلام کے اندر بھی مدینہ پاک کی جس انداز سے آپ نے ایک یوں سمجھے کہ منظر کشی کی ہے، حاضری مدینہ کی، مدینہ پاک کے تصور کی، مدینہ پاک کے ذکر کی، مدینہ پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی، یقیناً اس سے امام اہل سنت کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں اور مدینہ پاک سے بھی کتنی والہانہ۔ جب آپ کی حاضری مکہ ہوئی، حج آپ کا ہو گیا، تو حج کے بعد آپ کو بخار ہو گیا شدید، تو جب شدید بخار ہوا تو حاضری مدینہ میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ مدینہ چلنے کے ناظرین، وہاں کے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ بیمار ہیں، آپ یہیں رک جائیں، مکے میں، مدینے نہ جائیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مدینے تو مجھے جانا ہے، اور میں تو آیا ہی اصل مدینے کی حاضری کے لیے ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت سمجھایا انہوں نے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میری آرزو یہ ہے کہ میں مدینے پہنچ جاؤں، پھر وہاں جا کر بھلے میری روح نکل جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر بس ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے۔ تو یہ ہے پھر یہ کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے حاضری کے بعد حج سے واپسی آتے ہیں تو سید اعلیٰ حضرت شہر کے دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں اور آنے والے زائرین کا استقبال فرماتے ہیں اور ان سے پوچھتے، جملہ کتنا خوبصورت، کیا سرکار میں حاضری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر کوئی کہتا کہ میری حاضری نہیں ہوئی تو اعلیٰ حضرت اسے منہ پھیر لیتے، کیونکہ وہ حدیث پاک یاد تھی نا، جو جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی، اور جو کہتا کہ الحمدللہ میں سرکار علی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما کرتے تھے، اور بعض اوقات مدینے سے آنے والوں کے پاؤں کو اپنے رومال سے صاف کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پاؤں وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں گھوم کر آئے ہیں۔ یہ ادب ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، کیا بات ہے۔ اور پھر وہ نا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، یہی ہم انداز امیر اہل سنت کا دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ادب مدینہ کے حوالے سے۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدینہ پاک سے والہانہ محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آپ کی جو پہلی حاضری مدینہ تھی 1980 میں، جب آپ کی مبارک عمر 30 سال کی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں رہنے کی سعادت ملی، اور اس میں اکثر وقت جو مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزرا کرتا، اور اس میں پھر اپنے پیر و مرشد حضور سید قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوا کرتے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں بھی مدینے کی باتیں سنتے، مکے کی باتیں سنتے، عشق مدینہ، خوف خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پر آپ اپنا وقت گزارا کرتے۔ 2 مہینے جب پورے ہو چکے، فرماتے ہیں کہ اب جب جانے کی باری آئی، رخصت کے لمحات آئے، تو اس وقت امیر اہل سنت نے ایک الوداع لکھی تھی، الوداع لکھی تھی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس میں الوداع کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے یوں سمجھے کہ دلی جذبات کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ پاک کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ان الوداع کا ذکر کرتے ہیں رو رو کر، بڑے آہوں سسکیوں کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا آخری مرتبہ، تو پیر و مرشد کو جب دیکھا کہ جنہوں نے 77 سال مدینہ پاک میں گزارے اور ابھی بھی بقیع پاک میں وہ آرام فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کے زانوں پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، بلکنا شروع کر دیا کہ سیدی مدینہ پاک مجھ سے چھوٹ رہا ہے، مدینہ پاک سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولی کامل و اکمل سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت فرماتے، بیٹا تم جا نہیں رہے، تم آ رہے ہو، واہ واہ واہ، جا نہیں رہے بلکہ آ رہے ہو۔ گویا وہ مستقبل دیکھ رہے ہیں، اپنے مرید کامل کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدینہ پاک میں اس کی حاضری مقبول ہو چکی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرما چکے ہیں، اب بار بار آنا جانا لگا رہے گا۔ امیر علیہ سنت فرماتے اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد اتنی مرتبہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، فرماتے ہیں کہ مجھے اب شمار بھی نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں کتنی بار حاضر ہو چکا ہوں، اور آج تک پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ تو یہ امیر اہل سنت کی والہانہ محبت، جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو چونکہ مدینہ سے بڑی محبت ہے، تو اسی طرح کبھی بھی مدینہ پاک کا جب بھی ذکر خیر فرماتے ہیں تو بہت کم ایسا سنیں گے کہ فرماتے ہوں کہ مدینے میں یہ ہے، مدینے
معاملے میں، یہ مدینہ پاک میں، مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ، تو اس طرح القابات کے ساتھ، محبت کے ساتھ مدینہ پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور مدینہ پاک کی اگر نسبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ چیز مدینہ پاک کی طرف ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں فرماتے الٹی طرف، حالانکہ بظاہر شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ الٹا نہ کہا جائے، وہاں کہتے ہیں دل کی جانب۔ سبحان اللہ، واہ واہ، مدینے کی ہزار بار مدینہ تجھے سلام دل سے، ہزار بار مدینہ تجھے سلام دل سے، یہ جو الفت اور محبت دل میں بڑھ رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بچے بچے کی زبان پر مدینہ ہے، بچے بچے کی زبان پر کہ نہیں میں نے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے کی حاضری۔ یہ امیر اہل سنت کا ایک خاصہ ہے، کیونکہ آپ ذکر مدینہ فرماتے ہیں۔ تو مدینہ چینل کے ناظرین، آپ یقین مانیں، آپ اس دور میں نا اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں نا، تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ذکر مدینہ، ذکر والی مدینہ، محبت مدینہ، محبت والی مدینہ، یہ اپنے دل کے اندر بڑھائیں، اسی کے ساتھ جئیں گے نا انشاءاللہ عز و جل، یہ ہمارا جینا اور یہ ہمارا مرنا ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں مدینے کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی مدینے کی محبت، والی مدینہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرتی ہے، بڑھاتی ہے، عشق بڑھاتی ہے۔ آئیے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس کے دینی کاموں میں کسی طرح حصے دار بن جائیں، اپنا وقت دیں انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے اس ماحول کی برکت اور مرد قلندر امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت سے دل کے اندر محبت مدینہ انشاءاللہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کتاب رفیق الحرمین، اگر آپ مدینے کا شوق، حج کا ذوق بڑھانا چاہتے ہیں، یہ کتاب خرید لیں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کے دل کے اندر ذوق مکہ، شوق مدینہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ تڑپیں گے کہ کاش میری بھی حاضری ہو جائے اور میں بھی حج کے لیے، مدینے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ اللہ کریم ہم سب کو ذوق مدینہ، غم مدینہ، ہجر مدینہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا